پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو اب تک آئے ہیں، سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی 71 نشستوں کے ساتھ اکثریتی پارٹی بن گئی ہے. جی ڈی اے کو سندھ اسمبلی کی 2، جماعت اسلامی کو 1 اور آزاد امیدواروں کو 6 نشستیں ملی ہیں. ایم کیو ایم سندھ اسمبلی کی 5 نشستوں پر کامیاب ہو پائی ہے اور سندھ اسمبلی کی 45 نشستوں کے نتائج اس وقت آنا باقی ہیں. تاہم جو تازہ ترین خبر ہے، سندھ اسمبلی میں مجموعی طور پر جنرل نشستوں کی تعداد 130 ہے. 71 نشستوں کے ساتھ سندھ اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اور یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جس کے بعد کوئی ابہام رہنا نہیں چاہیے. جی رحمان صاحب. میں مزمل آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ یہ پیپلز پارٹی کیوں سادہ اکثریت لے گئی ہے سندھ سے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک جو ہے وہ اسپریچول ایلیمنٹ بھی ہے. ووٹر فیملی کا شروع سے ایک ایسوسیشن وہاں پر ہے. دوسرا ٹیکنیکل سکل بھی ہے. لیکن اوور آل الیکشن کی سائنس کی جو ہم بات کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے اٹس نو لانگر اے ٹیکنیکل گیم. ایک یہ کہنا نا کہ ہلکے میں کیمپین کیسی چلائی وہ میٹر کرے گا. کیا ہوا خواجہ آصف کے ساتھ؟ کیسی چلائی کیمپین؟ انہوں نے اچھی چلائی. اس کے علاوہ دیگر فیکٹر دیکھیں، یہ گلوبل ٹرینڈ ہے کہ پاپولزم کی ویو جو ہے وہ سویپ کر رہی ہے. ابھی برازیل میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ ارجنٹینا میں ایک کامیڈین جو ہے وہ آ کے جاویئر میلو کی بات کر رہا ہوں، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گیا صرف اس لیے بیکاز ہی کوڈ انٹرٹین دی میسز. اس کو فالو کرتے ہوئے ایک نتیجہ آ رہا ہے میرے پاس. آپ بات کر لیں. ابھی آ رہا ہے. ٹرمپ کو دیکھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پرفارمنس بیسڈ الیکشن جیتا ہے یا نیریٹو بیسڈ الیکشن جیتا ہے. یوکرائن کے اندر بھی دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، انڈیا کے اندر بھی یہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک وہ انڈین نیشنلزم جو ہے وہ الٹرا نیشنلزم بی جے پی اس کو کیش کر رہی ہے. پاپولزم بھی، لیکن ریلیجس پاپولزم ہے. ٹھیک ہے، ہم نے NA56 کا نتیجہ بتانا ہے. آئی بلیو آپ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے جاننے کے لیے. NA56 محمد حنیف عباسی جیت گئے ہیں. محمد حنیف عباسی جن کا مقابلہ شہریار ریاض صاحب سے تھا، مقابلہ جیت گئے ہیں. NA56 راولپنڈی 5 96,649 ووٹس کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے اور ان کے مقابلے میں شہریار ریاض صاحب انڈیپینڈنٹ لڑ رہے تھے. 82,613 ووٹس لے کر ہار گئے ہیں. محمد حنیف عباسی حلقہ جیتنے میں کامیاب. پنڈی شہر کی آپ دونوں جو سیٹیں ہیں غائب ہو گئے اس میں. پنڈی شہر کی دونوں سیٹیں جو دانیال بیرسٹر دانیال ہیں وہ بھی اور حنیف عباسی بھی. یہ حنیف عباسی کا جو حلقہ ہے یہ لال حویلی والا حلقہ ہے اور جہاں سے شیخ رشید صاحب کا یہ گھر ہے ادھر. تو شیخ رشید صاحب یہاں پہ تو نظر ہی نہیں آ رہے. پہلے 2 لوگوں میں ویسے بھی نظر نہیں آ رہے لیکن ویسے تو بیچارے وہ کیونکہ اندر ہیں حوالات میں ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ جو حلقہ تھا آپ کو یاد ہوگا حنیف عباسی الیکشن سے کوئی 4-5 دن پہلے ان کو سزا ہو گئی تھی 2018 کے الیکشن میں، تو وہ انتخاب نہیں لڑ سکے تھے. اس مرتبہ جو ہے وہ اس کو حنیف عباسی کی واپسی سمجھے. مطلب اس مرتبہ شیخ رشید صاحب اندر ہیں جو سچویشن حنیف عباسی صاحب کی تھی اور شیخ صاحب الیکشن جیت رہے تھے. ہر بار کوئی نہ کوئی جیل کے اندر ضرور ہر الیکشن سے پہلے. کل ہم رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے، انیشلی رزلٹ آ رہے تھے، تو اس حلقے کا جب رزلٹ آیا تو رحمان ساتھی سے جب بات کر رہے تھے کہ حنیف عباسی اس وقت ہار رہے تھے اور آزاد کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے. ڈیفینیٹلی ظاہر پاکستان اگر PMLN کی بات کی جائے تو ان کا بڑا ووٹ ہے اور یہ بڑے ووٹر کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے خاص طور پر ایک کینڈیڈیٹ کا. کچھ بڑے ڈیولپمنٹ اچھے پروجیکٹس بھی وہاں پہ ہوئے ہیں. 2 بڑے ہاسپٹلز بھی بہت زیادہ اس ایریا میں تھا. اچھا ایک اور فیکٹر بھی ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کی بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ پرفارمنس جیسے PDM کی 16 ماہ انہوں نے ڈبو دیا، لیکن آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب جتنی بھی یہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ یہ ساری جہاں جہاں سے انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا یہ جیتے ہیں. تو مطلب وہ جو 16 ماہ کی پرفارمنس تھی وہ کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. اسی طرح سے سندھ کا کیا حال ہے، کراچی کا کیا حال ہے. لیکن دیکھیں جی پیپلز پارٹی یعنی کہ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ شہباز صاحب کی 16 ماہ کی پرفارمنس کی اگر ووٹر نے شہباز صاحب خود دیکھیں نا، شہباز صاحب خود الیکشن جیت گئے، خود جیت گئے الیکشن. بالکل. اور اس کا مطلب ہے پرفارمنس، کیونکہ مجھے لگتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کہ جو بیانیہ ہوتا ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ اس کی پرفارمنس ہوتی ہے، لیکن اب لگ رہا ہے یہ پرفارمنس نہیں ہوتی ہے، وہی پاپولیرٹی والی بات جو مزمل کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ امیر مقام صاحب نہیں جیتے. نہیں، امیر مقام صاحب جیت گئے ہیں. امیر مقام صاحب اپنے حلقے انتخاب میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن یہ شانگلہ کا حلقہ ہے NA11 شانگلہ. غالباً یہ 2 حلقوں سے لڑے تھے. یہ شانگلہ ہے یہ سوات کے ساتھ علاقہ ہے. مقام صاحب جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ الیکشن. میں اگر تھوڑا سے نمبرز بتا دوں 59,863 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں. ان کے جو مد مقابل تھے آزاد امیدوار سید فرین صاحب، آئی ہوپ میں نام ٹھیک لے رہا ہوں، 54,311 ووٹس لیے جی NA11 شانگلہ.
اور امیر مقام صاحب نون لیگ کی امیدوار اس میں کامیاب ہیں. نون لیگ کو تھوڑا حوصلہ ہوگا, یہ سوات بھی ان کا سٹرونگ ہولڈ مانا جاتا ہے, تو اب امیر مقام صاحب نے وہاں سے کم از کم جو ہے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ جیت لی ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا سونامی اگر اور کہیں آیا نہیں آیا, لیکن خیبر پختونخوا میں جو ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ صرف یہ والے ریزلٹس نہیں ہیں, آپ اگر جو خیبر پختونخوا کی مین مردان کا رزلٹ دیکھیں, چارسدہ کا رزلٹ دیکھیں, پرویز کھٹک ہار گئے, امیر حیدر ہوتی جو ہے وہ ہار گئے, جو ہے وہ جو اے این پی جو جن حلقوں کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ حلقے جو ہے وہ اس مرتبہ وہ واپس لے لے گی, وہاں سے جو ہے وہ اے این پی جو ہے وہ ہار گئی. حوالے سے آپ نے جو کہ بات کی سمر ہارون آگے پشاور شہر سے جو ہے وہ آپ دیکھیں, پشاور شہر سے پیپلز پارٹی کے غالباً کوئی کینڈیڈیٹ جیتے, لیکن پشاور شہر میں بھی اوور آل کے پی اگر آپ دیکھیں تو جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن سندھ کے اندر ابھی ہم نے بتائی ہے, مور اور لیس خیبر پختونخوا میں سندھ کو ڈسکس, دیہی سندھ کو جسے دیہی سندھ کہہ رہے ہیں, اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. بہت بڑے مارجن سے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹس کا مارجن کچھ جگہوں پہ ہے این اے کی سیٹس کے اوپر, اور اسی طرح صوبائی سیٹس کے اوپر. ایک بات انہوں نے کی کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ بار بار وہاں سے جیت جاتے ہیں, کوئی پرفارمنس ماڈل تو ہے نہیں. دو کہ پی 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 کلیم کرتی ہے اپنا پرفارمنس ماڈل, تھر کول کو گنتے ہیں, انفراسٹرکچر وغیرہ گنتے ہیں, وہ گمبٹ جیسے ہاسپٹلز گنتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ پرفارمنس بیسڈ ہے, اتنا بڑا جو لیڈ مل رہا ہے اس پہ وہاں پہ, جو دعا بھی بات کر رہی تھیں پنجاب کے اندر جو پنجابیوں کے ساتھ ظلم پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہ عثمان بزدار صاحب نے حکومت کر دی ہے, اس کے بعد اگر پورے پنجاب سے انڈیپینڈنٹ ایک بھی سیٹ جیت رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرفارمنس اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ادروائز دے ہیو ڈن نتھنگ آن دا گراؤنڈ. مجھے نہیں یاد کہ لاہور کا وہ حشر ہو کہ عید الاضحیٰ کے بعد سڑکوں پہ جانوروں کی جو علائشیں ہیں وہ جگہ جگہ پڑی ہوئی میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار پی ٹی آئی کے دور میں دیکھی. کووڈ کے سے پہلے کا آپ ٹائم دیکھیں, جو ڈینگی یہاں پر آیا بالکل امپاورسڈ اس نے سویپ کر دیا یہاں پہ, اور جو فگر ہمیں دیے گئے وہ اس سے 4 گنا زیادہ تھے. کسی چیز کو مینیج نہیں کر پائے. اس کے باوجود لاہور کے اندر جہاں سارے ساؤتھ پنجاب کا پیسہ لگا دیا مسلم لیگ نواز نے, وہاں سے بھی ان کو سیٹ نکالنے میں نروسنس کیوں ہو رہی ہے؟ پرفارمنس کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہاں پر جو آپ کلمہ چوک سے لے کے آپ کیولری تک جائیں 20 ارب روپیہ لگا دیے, جو کہ شاید پورے ساؤتھ پنجاب میں نہیں لگا ہوگا. اس کے باوجود یہاں سے سیٹ نکالنا مشکل کیوں ہے؟ بیکاز اٹس آل اباؤٹ نیریٹو. دیٹس وائی سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں, لاسٹ ٹائم 35% سندھ اسمبلی مخدوم صاحبان پر مشتمل تھی. آل اسپریچول ووٹر, سب کی سب ایک ایسوسیشن ہے, اور وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے حلقے میں پل کون سا بنا ہے, پروگرام کون سا ہے, سب سیکنڈری آتا ہے. دونوں طرف مخدوم ہی ہوتے ہیں, مطلب جو دوسری طرف بھی آپ جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ بے شک ہوتے ہیں, لیکن اسلام ذرا اور وہ دونوں ہی اس بیس پہ ووٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک اسپریچول ایسوسیشن ہے ووٹر کی, اور کوئی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیریٹو پوری پاکستان کی پالیٹکس میں پریویل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر پرفارمنس ہوتی پنجاب سے پی ٹی آئی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملنی چاہیے تھی. whatever they have done so far. دیکھیے مگر پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے, آپ کچھ بھی کہیے, پیپلز پارٹی نے الیکشن جس طرح سے لڑا ہے, اور بلاول بھٹو نے بھی جس طرح سے کیمپین کی ہے, پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کیمپین شروع کی تھی. میرا خیال ہے, میں اب آپ کو اپنا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ٹیک بتا دوں, پیپلز پارٹی نے اس الیکشن کو بڑا سیریسلی لیا ہے. مثال کے طور پر وہ بلوچستان کے اندر بلاول بھٹو نے جلسے کیے, وہاں نہ میاں نواز شریف گئے, نہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کوئی لیڈر گیا, کوئی اور پارٹی جو ہے وہ وہاں پر نہیں گئی. پھر بلاول بھٹو تھے جنہوں نے سب سے پہلے, بڑا نتیجہ آ رہا ہے این اے 48 این اے 48 جس کا ذکر آپ کر رہے تھے, راجہ خرم شہزاد نواز این اے 48 سے انڈیپینڈنٹ امیدوار, پی ٹی آئی بیکڈ امیدوار, 69,699 ووٹس لے کر کامیاب ہو گئے ہیں. اور ان کے مقابلے میں سید محمد علی بخاری 59,851 ووٹس لے پائے ہیں, ہار گئے ہیں. این اے 48 اسلام آباد 3, راجہ خرم شہزاد نواز 69,699 ووٹ لے کر جیت کے اقدار پر. عمران اب یہ انڈیپینڈنٹ کی سیٹ ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. یہ آپ کو ذرا, یہ جو ہے وہ نون لیگ آئی پی پی کا جو الائنس ہے اس کی سیٹ ہے. یہ وہ حلقہ تھا جہاں سے طارق فضل چودھری نے الیکشن لڑنا تھا, لیکن وہ پھر دوسرے حلقے میں چلے گئے 47 میں. یہ سیٹ جو ہے وہ عامر کیانی کیونکہ آئی پی پی سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے, ان کے لیے انہوں نے خالی کی تھی, لیکن وہ پھر الیکشن سے ہی جو ہے وہ انہوں نے کہا میں نے الیکشن نہیں لڑنا. خرم نواز نے الیکشن لڑا, ان کا انتخابی نشان بھی آئی پی پی والا نہیں ہے. ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ انار تھا, آئی پی پی کا انتخابی نشان عقاب تھا, لیکن اس کے باوجود دیکھیے خرم نواز صاحب جو ہے وہ یہ نون لیگ میں چلے جو ہے وہ جیت گئے ہیں, اور یہ نون لیگ میں چلے جائیں. اچھا این اے 46 کا بھی رزلٹ آ گیا ہے. انجم عقیل خان اس حلقے سے جیت گئے ہیں. بینگن سے ان کا مقابلہ تھا شہر کا یہاں پہ, اور 81,958 ووٹس حاصل کرنے کے بعد این اے 40 اسلام آباد 1 انجم عقیل خان نے عامر
امیر مسعود مغل صاحب کو 44,317 ووٹس لینے کے باوجود ہرا دیا ہے. 81,958 ووٹس لیے, اور اس طرح اسلام آباد کی تینوں سیٹس جس کی ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی نہیں لے پائی ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی بیکڈ امیدوار نہیں لے پائے ہیں. یہ وہ سیٹ تھی عمران جس پہ تھوڑی سی پریشانی تھی, اور یہ اسلام آباد کے جو پوش علاقے رات کو ویسے جشن منا